یہاں پر آنے والی بعض عورتیں بھی چمکی والا برقع پہن کر آتی ہیں اور بغیر نقاب کے آتی ہیں، کیا آپ کے بیانات کا اثر نہیں ہوتا؟ بھائی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کی بات سن کر ابو لہب کی بیوی جب باتوں کو قبول نہیں کیا، 1430 سال بعد ہم جیسے ریاکار مکار مولوی بولے اور فوراً اثر ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خواجہ ابو طالب کے پیچھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لگے تھے۔ یعنی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کی مسجد میں یہ عورتیں آتی ہیں اور بے حیا عورتیں ہیں، چہرے پر نقاب نہیں ہوتا، چمکی کا کپڑا پہنتے ہیں۔ یہ دیکھو حضرت خواجہ ابو طالب کے پیچھے آقا اتنا لگے کوئی حد و انتہا نہیں۔ آخر کار جب دنیا سے پردہ فرمائے خواجہ ابو طالب بغیر کلمے کے پردہ فرمائے اور آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا کام دلوں کو پھاڑ کر، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر، گالیاں دے کر، ہجڑا رنڈی کہہ کر، سخت جملے استعمال کر کر، سور کتے کا پاخانہ کہہ کر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہاں بھائی اسلامی حکومت ہوتی، دعا کرو کہ جلد از جلد غزوہ ہند بپا ہو اور یہاں کفر کا خاتمہ ہو، یہاں شرک کا خاتمہ ہو، یہاں کی عدالتوں میں قرآن اور حدیث کے فیصلے ہو، یہاں ملا عمر کی طرح کوئی امیر المؤمنین بنے، پھر دیکھ لینا انشاءاللہ یہ مولوی کا ڈنڈا ہوگا اور یہ وہ حرام زادیاں ہوگی جو برقعے کے نام پر نائٹیاں پہن کر نوجوانوں کے شہوتوں کو بھڑکانے والی ہوں گی۔ یہ ٹیڑھی حکومت ہے، یہ بچ کر جا رہی ہیں۔ بہرحال قرآن ہے، حدیث ہے، مولوی کا بیان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ قرآن نے کہا لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر، آپ جبر نہیں کر سکتے۔ جب نبی کی بات سن کر ابو طالب ایمان نہیں لائے اور نبی کی بات اور معجزے دیکھ کر جب ابو لہب کی بیوی ایمان سے ہٹی ہوئی تھی، جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کہا کہ وہ اپنے سر پر لکڑیاں جوڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اعوذ باللہ میں نبی کو آگ لگاؤں گی اور نبی کے جثے کو فلاں کروں گی، تو اس زمانے میں تھی، تو آج کے زمانے میں یہ ابو لہب کی نسل، یہ جھوٹی گندی عورتوں کا رہنا کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے۔ ایک طرف نماز کے جو ہے کہ سجدے میں سر ہے اور دوسری طرف جو ہے کپڑوں کا، لتوں کا شوق ہے، اور پھر جسم کی نمائش، ایسی ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے کہ جسے دیکھ کر بھیڑ کے منہ میں پانی آ جائے اور کتے کی شہوت بھڑک جائے۔ میں کہتا ہوں یہ بے حیائی کی آخری انتہا ہے۔ یہ کافرانہ سیکولر اور جمہوری حکومت کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ میرے رب کی قسم جس دن عمر کا ڈنڈا ان کی شرمگاہوں پر پاخانے کی جگہ پر پڑے گا اور پیٹ پر لاٹیاں پڑے گی، تب ان کو پتہ لگے گا ہاں بچ کر کہاں جائے گی، قبر میں جائیں گی۔ ان دو منہ کے درمیان ہمالیہ پہاڑ کا فاصلہ ہو جائے گا، نیچے کا ہونٹ شرمگاہ سے جا کر ملے گا، اوپر کا ہونٹ سر پر ڈال دیا جائے گا۔ اور پوچھا باپ نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بٹیا تیری حالت کیسی ہو گئی؟ اس بٹیا نے کہا کہ دنیا میں سور کی چربی ملی ہوئی میں لالی لگایا کرتی تھی، لپسٹک لگایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ابو آج میرے قبر کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میری ماں مان لے، قبر میں جانے سے پہلے مان لے، یہ تیرا میک اپ تیرے شوہر کے لیے، تیری خوشنودی، تیری رضامندی، تیرا بننا تیرے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے تیرا